اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قالوا اولو کنا کارہین۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، یعنی کہ بہت غرور کر رہے تھے۔ کس کی بات ہو رہی تھی پیچھے؟ تمام قوموں کی جو مدین کے قوموں کی بات ہو رہی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات۔ کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی کہ دوبارہ دین میں جو ہمارا پرانا دین ہے اس پہ واپس آنا ہوگا، توحید کے دین کو چھوڑ دو۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم نے ایسا کیا، اگر تمہاری ملت میں واپس آ گئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب اس طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ تو جب انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایمان کی حلاوت پاتے ہیں مومن، ایمان کی جو مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں ایمان اترتا ہے نا، تو پھر سامنے کچھ بھی مشکلات اور سامنے کچھ بھی وہ دین کے دشمن ہو، تو انسان اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹ سکتے تھے نا، کیونکہ وہ تو آئے اس لیے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر وہ چلا سکیں۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہی وہ چاہے۔ تو ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو، جس سے محبت کریں ہم اللہ ہی کے لیے کریں، اور اللہ کی راہ سے پھرنا ہمارے لیے ایسا لگے کہ جیسے ہمیں آگ میں وہ پھینک دیا گیا ہے۔ یہ حدیث کا یہ الفاظ ہیں۔ اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ برباد کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے، آپ کہتے تھے نا، ناپ تول میں کمی نہ کریں، تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ تجارت تو ایسے ہو ہی نہیں سکتی، کاروبار تو جھوٹ بولنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں جھوٹ، بے ایمانی، بد اخلاقی کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، اور یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اخلاق سے رہو، ایماندار رہو اور جھوٹ نہ بولو، ناپ تول پورا کرو۔ ایمانداری اختیار کرنے کے معنی انہوں نے سمجھا کہ اپنی دنیا برباد کر لینے کے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ بادل سے آگ کا عذاب اور اوپر سے چیخ اور زلزلہ، 3 عذاب ان پر آئے تھے، اس قوم پر۔ بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ ایک بادل کا وہ ٹکڑا آیا، سیاہ بادل تھا۔ جب سمجھتے ہیں نا کالے بادل آ گئے، لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے اور سمجھے کہ ابھی بارش برسے گی، تو اس بادل نے آگ برسائی تھی۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کالی گھٹائیں آتی نا، تو آپ بادل آتے اس طرح، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہم پر خیر کا برسے، ہمیں اپنے عذاب سے وہ بچا کے رکھنا۔ ہمیں بتایا گیا کہ دعا مانگا کرو، تیز ہوا چلے تب بھی، جب بادل آئیں تب بھی، بارش ہو تب بھی، کہ اللہ خیر کی بارش برسانا، اس میں شر ہے ہمیں اس کے شر سے بچا کے رکھنا۔ بادل سے عذاب آیا، بادل سے آگ کا عذاب، اوپر سے چیخ، اور زمین اس پر وہ زلزلہ آ گیا۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ جن گھروں پہ وہ غرور کرتے تھے، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اسی گھر میں اوندے کے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغاماتوں میں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔
اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر جو ہے وہ اتر آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو مشکل، پریشانی، مصائب اور آفات آتی ہیں، وہ اس لیے کہ اس انسان کے کان جو ہے نصیحت کے لیے کھل جائیں، ان کے اعمال جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو جائیں، اور انسان اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے سامنے عاجزی کے جو ہے وہ جھک جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئے۔ نہیں کی نا، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ یہ بدحال تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی، ہر طرح سے خوشحالی، رزق میں خوشحالی، ہر طرح سے ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی کر دی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، کہنے لگے ہمارے اصلاح پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے تھے۔ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس آفت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ آتے اور اپنے عمل کو صحیح کر لیتے، لیکن انہوں نے یہ کہا یہ تو لیل و نہار ہیں، دن اور رات کی گردش کے ہیں، کسی پر کبھی اچھے دن ہوتے ہیں اور کبھی برے دن ہوتے ہیں، ہمارے بڑوں پر بھی جو ہیں وہ آتے رہے ہیں، لیکن کیونکہ سمجھے نہیں نا، آیا تھا نصیحت کے لیے لیکن جو ہے وہ سمجھے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ نے تو موقع دیا لیکن پھر نہیں سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرکار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا عذاب میں، انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے، بارشیں برستی اور زمین بھی جو ہے نباتات خوب جو ہے وہ اگاتی، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں نے پکڑ لیا یہ جو سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اتنے جو ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر، خوشحالی دے کر پھر پکڑتا ہے جب انسان جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ایک پل بھی غافل ہونا تو وہ انسان کی ساری زندگی غافل کر دیتا ہے، جب انسان کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پر گر پڑے گا، اور کافر جو ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، اللہ کا گناہ کار بدکار انسان ہوتا ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اٹھا دی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے گناہ کر لیا ہے، جبکہ مومن پر گناہوں کا بوجھ ایسے ہوتا ہے کہ اس پر پہاڑ جو ہے گناہوں کا گر پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، دل پر مہر یوں لگتی ہے کہ انسان ایک بات کو جھٹلاتا ہے، پھر کوئی نشانی دیکھنے سے سمجھ بھی آ جائے، انکار پر ڈٹا رہتا ہے، جب یہ حالت ہو تو سمجھو دل پر مہر لگ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جب وہ درست ہو تو سارے افعال ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم جو ہے بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ تو اپنے دلوں کو صحیح رکھنا چاہیے، اپنے دلوں سے جو ہے وہ بغض، عداوت، کینے، نفرتیں جو ہے وہ نکالنے چاہیے، اور اپنے باطن کو جو ہے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر عذاب کا جو ہے وہ فیصلہ کر لے وہ پھر آ کر ہی رہتا، وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، سابق قومیں جو ہیں وہ وارث بن جاتی ہیں، اس امر واقعے نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی آ سکتا ہے، اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے، مگر وہ سبق موز حقائق سے تغافل برتتے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھنے والے حقائق سے، حقیقتوں سے وہ غفلت برتتے ہیں، انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا ہے، تم بھی ایک قوم ہو، تم پر بھی آ سکتا ہے۔
ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، حق سننے کے لیے کان بند ہو جاتے ہیں اور نصیحت وہ بیکار جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، وعدوں کو توڑنے والے تھے، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ عہد الست پیغمبروں سے جو عہد لیتے ہیں وہ کہ عذاب اور انسان جو پیغمبروں سے عہد لیتے ہیں کہ عذاب ٹل جائے، یہ یا ایک دوسرے سے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کر کے توڑ جاتے ہیں۔ پیغمبروں سے کیا وعدے کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم پر عذاب ٹال دیں، ٹل جائے گا تو پھر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ جب ٹل جاتا تو پھر وہی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے، اور عہد الست جو سب نے کیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے سے وعدے جو ہم کرتے ہیں وہ۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا مہادیو یا رب الاعلیٰ ان کو کہتے تھے، فرعون اس کی طرف منسوب تھا۔ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا، جیسے روس کے بادشاہوں کا لقب زار اور ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا۔ اور اس قسم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اسلحہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کا اصل مسکن شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر چلے گئے اور گھر یہ اور وہیں کے وہ ہو کر رہ گئے، پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو پھر اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کافی دیر یہ وہاں پہ راج کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف آ گیا، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، تو ان پر فرعون جیسا ظالم بادشاہ مقرر ہو گیا، پھر اس نے ان کو غلام بنا لیا، بنی اسرائیل کو۔ اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، پھر آپ نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائیوں کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لائیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، تو میرے دربار میں تمہیں قربت کا موقع ملے گا، تم میرے دربار میں تمہیں منصب ملے گا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو، یعنی کہ تم ہی اپنے جادو کے کرتب دکھانا چاہتے ہو، تم ہی پہلے وہ دکھا دو۔ انہوں نے اپنے وہ دکھائے، انچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو وہ بنا کر لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نکلتا وہ چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے، فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا ہے۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا، یعنی کہ ان کے اندر عاجزی آ گئی، اور انہیں یہ لگا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ معجزہ ہو سکتا ہے، یہ جادو آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے مان لیا رب العالمین کو اور اس رب کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون مانتے ہیں۔ پھر نے یہ کام کر لیا، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ انہیں لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی گئی تو ہمارا حکومت جائے گی، ہم ہماری قوم بالکل وہ گر جائے گی، اور یہ اوپر کون سی قوم آ جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام جن کو میں اتنی عرصے سے
بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ ہم پر حکومت کرنے لگیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر، اچھا تو اس کو جادوگر بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے نا، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے صرف ایک رب کی نشانیاں دیکھ کر جو ہمارے سامنے آ گئی ہم نے انہیں مان لیا ہے۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر۔ اب اللہ تعالیٰ کو مان گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمیں جو ہے ہم پر صبر کا فیضان کر، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں وہ فساد پھیلائیں اور وہ تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جو ہے جیتا جو ہے وہ رکھوں گا، زندہ رہنے دوں گا عورتوں کو۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی کہ ہم حکمران حق، ہم حکومت کرتے ہیں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی جو ہے وہ ستائے جا رہے ہیں، تو اللہ کی نعمت آئے تو شکر کریں، فوراً کہیں یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب مجھے میرے علم کی بنا پر ملا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فتنہ ہے، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر کرنا چاہیے تھا۔ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت تم پر آئے گی اور تم کو زمین میں وہ خلیفہ بھی بنائے گا، تو ہر نعمت پر ملنے پر جو ہے وہ شکر ادا کیا کرو، صبر کیا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، پھر دیکھیے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں جو ہے مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب زمانہ آتا تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بت، یعنی کہ نعوذ باللہ نحوست جو ہے ان کو منوس جو ہے وہ سمجھتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بت تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر جو ہے بے علم تھے۔ ان کی بدشگونی جو ہے یہ خود منوس تھے، کیوں؟ ان کی بدشگونی کا سبب جو ہے ان کا کفر تھا، نہ کہ کوئی اور تھا، مگر ان میں اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، کیسی ہی باتیں کر، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تو تیری بات ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کے سامنے کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ دل میں ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے انسان کو ہدایت کی طلب چاہیے ہوتی ہے، دل کا کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ کیا آیا؟ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑ دی ان کی فصلوں پر، سرسریاں جو ہیں پھیلائیں، مینڈک نکالے، مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، ہر جگہ جو ہے وہ مینڈک ہو گئے، جس سے جو ہے ان کا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا جو ہے مشکل ہو گیا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، تو اور پھر خون برسایا، پانی کی جگہ ان کے گھر خون آنے لگا۔ یہ پانی کہیں سے بھی لینے جاتے تو وہ خون جو ہے وہ وہاں پہ خون نکلتا پانی کی جگہ۔ تو یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر جو ہے بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اسی کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے، بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ پھر سے جو ہے ایک دم سے اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں جو ہے وہ غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، کون؟ بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔
وارث شام کے مشرقی مغرب کا بنایا، یعنی کہ شام علاقہ فلسطین، جہاں عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ ملا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے ان کو جو یہ غلبہ جو ہے وہ ملا، بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا جو ہے وارث بنا دیا۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو بناتے تھے، چڑھاتے تھے، عمارتیں، ہتھیار، کارخانے، دیگر سامان، باغات بھی سب تباہ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن انسان کو صبر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی طرف جو ہے جھکنا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلتے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح کافروں نے ایک درخت مقرر کر رکھا ہے جس پر کپڑے اور ہتھیار لٹکاتے ہیں، اس کے گرد جو ہیں یہ جمے رہتے ہیں، اسے وہ ذات انوات کہتے ہیں، اب ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہی مثال ہو گئی جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دیجیے جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں۔ تو یہ درختوں پر جو دھاگے شاگے لٹکانا ہے نا، یہ کافرانہ وہ طرز عمل ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جو مانگنا ہے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ نوازتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ تم لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ کیونکہ مصر میں رہ کر آئے تھے نا، مصر میں لوگ بتوں کی جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس میں گائے کو بھی بت بنا کر جو ہے پوجا کرتے تھے، تو صحبت کا اثر جو انسان پہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، تو ان پر بھی وہ اثر تھا۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، وہ عمل جو کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، کیوں؟ کتاب دینے کے لیے، تورات۔ بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، یعنی کہ 40 دن کے بعد آپ کو کتاب ملنی تھی، تورات۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، یعنی کہ جب آپ کوہ سینا پر آ رہے تھے تو آپ نے جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے پیچھے نگران بنا کر آئے تھے کہ آپ نے قوم کو جو ہے ان کی جانشینی جو ہے آپ نے کرنی ہے، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، ٹھیک کام کرتے رہنا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو میں نے التجا کی کہ اے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے انسان کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، چھوٹی انگلی کے کنارے کی بالکل چھوٹا سا ذرہ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بولے اے پاک ہے تیری ذات، ہے میرے رب میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ ایک یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حدیث ملتی ہے، ایک یہودی اور انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ اللہ نے سارے لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر جو ہے وہ چن لیا، جبکہ یعنی کہ وہ اعلیٰ سب سے تھے، جبکہ انصاری نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں، تو دونوں آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو، روزے قیامت سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ چکا ہوگا یا وہ ہوش ہی میں نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کوہ طور پر جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبیوں پر فضیلت جو ہے وہ نہ دو، تو یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی چکر میں نہ رہنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کرنا، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔
بس جو کچھ میں تجھے دوں اس سے لے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھ سے سنبھال لینا اور اپنی قوم کو حکم دے کر ان کی بہتر مفہوم کی جو ہے پیروی کریں۔ ہاتھوں سے اور عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ میں اپنی یعنی کہ فاسقوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا بھی اچھا ہو، جوتی بھی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھے۔ تو جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے۔ احکام الہی سے منہ موڑنے والوں کی جو ہے یہ عادت بیان ہو رہی ہے۔ اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا ہے اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں، جیسا کرنا ہے ویسا ہی جو ہے وہ آگے پانا ہے۔ تو تکبر جو ہے ہدایت کے راستے میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا دیا۔ یہ ایک سامری نامی شخص تھا، سونے کے زیورات سے اکٹھے کر کے اس نے بچڑا بنا دیا۔ سونے کے زیورات کون سے؟ جو بنی اسرائیل جو ہے یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے تھے، جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی سموں کے نیچے کے گھوڑے کے سموں کے پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی جو اس نے سنبھال کر رکھی تھی، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا اور کسی طرح سے اس کے اندر ہوا داخل ہوتی تو بیل کسی جو ہے وہ آوازیں نکالتا تھا۔ تو کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ تمہاری سن سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ تمہارے کوئی دکھڑے دور کر سکتا ہے، مصیبت ٹال سکتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے تھے، پھر آ کے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ پھر جب ان کو ندامت ہوئی تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پلٹے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم نے جو ہے ہم پر رحم فرما، ہم پر اگر تو نے رحم نہ فرمایا، ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا اپنی قوم کی طرف پلٹے آتے ہی انہوں نے کہا کہ بہت بری جانشینی کی ہے تم لوگوں نے میری بات، کیا تم سے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیجئے؟ اور تختیاں پھینک دیں، یہ غضب میں آ کر جو ہیں ایسی رکھ دیں کہ لگا کہ جو ہے وہ پھینک دی ہیں، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا میری ماں کے بیٹے، اس لیے بولا کہ نرمی کا پہلو ان میں جو ہے وہ آئے، جب والدہ کا ذکر کرو تو نرمی کا پہلو جو ہے آتا ہے۔ انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، کہ ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، یعنی کہ میں تو کمزور تھا، میں تو اکیلا تھا، یہ پوری قوم تھی، یہ ایک طرف ہوگی میں ایک طرف تھا، میری بات مان بھی نہیں رہے تھے، یہ قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ ان کی سرکشی اتنی زیادہ تھی کہ قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اور اس ظالم کی جو ہے یعنی کہ میں نے شرک نہیں کیا ہے اور نہ میں نے ان کو اجازت دی تھی، تو اب ان کو جو ہے خوش ہونے کا مجھ پر موقع نہ دیں، ان کے سامنے مجھے اب سزا نہ دیں، کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، انہیں سزا ملے گی اور دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ ذلیل ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا، اگر شرک کے بعد توبہ کر کے جو اللہ کے راستے پر چل پڑو گے تو پھر اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک پہ اڑے رہو گے پھر وہ اللہ کو معاف نہیں دیتا اگر اسی میں موت آ گئی۔ تو اس سے قبل جب تک یہ جیتے رہے ذلت اور رسوائی کے جو ہے مستحق جو ہے یہ قرار پائیں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو یقیناً اللہ جو ہے توبہ ایمان کے بعد
جو ہے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا، 70، تاکہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، اب زلزلے نے کیوں آ پکڑا؟ وہ 70 آدمی جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی جو ہے عبادت کے جرم کی جو ہے وہ توبہ اور معذرت کے لیے گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے زلزلہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ کیونکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے نا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر جو ہے ہوش میں آئے تھے۔ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ ہم سب پر بھی رحم کرے، پوری دنیا پر اللہ رحم کرے، اس وبا سے بچا لے، لاک ڈاؤن اللہ کھولے اور لوگ جو ہیں اپنے رزق پر جو ہیں کمانے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے راستے کھولے۔ ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر جو چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، دنیا میں صرف ایک ہے، یہ بھی ایک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو دیکھ کر فوراً ہم پر پکڑ نہیں کرتا۔ تو جو 99 ہے ابھی رحمت کے درجے وہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ قیامت والے دن جو ہے وہ مومنین پر جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ برسائے گا۔ تو اللہ جن کو قیامت والے دن رحمت میں رکھے گا نا اللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں جو ہے وہ رکھے جن پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ برسے گی۔ ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے۔ تو امی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ کو جو ہے پڑھایا، اور آپ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ جو ہے وہی جو ہے وہ آتی تھی۔ تو اس لیے آپ کی صفت ہے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لانے کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، وہ ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے۔ بوجھ وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں ہیں، پچھلی شریعت میں یعنی کہ پہلی کتابوں کی شریعت میں کیا تھا؟ دین کا طریقہ کیا تھا؟ نفس کے بدلے نفس، دیت اور معافی نہ تھی، جبکہ اسلام میں دیت بھی ہے، یعنی کہ اگر نفس کے بدلے نفس جو ہے وہ نہیں مار سکتے، آپ قتل کا بدلہ نہیں لینے جاتے، تو آپ ان سے جو ہے قاتل سے جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا، نجاست والا کپڑا کاٹنا پڑتا تھا انہیں۔ ہماری شریعت میں کیا ہے کہ نجاست جہاں لگ جائے کپڑے کو دھو لو اچھی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان دین دیا گیا ہے، لیکن افسوس میری امت نے خود اسے اپنے اوپر جو ہے بوجھ، رسم و رواج سے جو ہے وہ لاد لیا ہے۔ اب جیسے شادی مرگ یہ ہمارے لیے جو ہے عذاب بن گئے ہیں، کیونکہ جن کے پاس پیسے نہ ان کے لیے تو عذاب ہی ہوتا ہے بیچاروں کے لیے، جنہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ قرآن پاک کے ساتھ، کسی پیروی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ تو سیدھا راستہ چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب
یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے اور 12 ہی قبیلے تھے، اور ہر قبیلے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نگران جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا، یعنی کہ وہ سردار جو ہے وہ پورے قبیلے کو جو ہے وہ دیکھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ 12 ہی جو ہے وہ گروہ تھے، ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا آپ اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے، تو وہ کیا بیٹھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک رہا ہے۔ اللہ کے راستے سے بھٹکنا جہنم کا راستہ جو ہے وہ کھلنا ہوتا ہے۔ یاد کر وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، تو حتتن یعنی کہ مغفرت مانگتے جانا، استغفر اللہ کرتے جانا، تو شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے داخل ہو، عاجزی کے ساتھ جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک رویہ کر رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے جو ہے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا اس بستی کا جو ہے حال بھی پوچھو، کون ایلا بستی تھی جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یاد دلاؤ واقعہ کہ ہم وہاں کے لوگ سب کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی ہفتے والے دن، کیونکہ ہفتے والے دن کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ تم نے صرف عبادت کرنی ہے، اب کوئی جو ہے تجارت کا کام نہیں کرنا ہے، سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے یہ کیونکہ آزمائش تھی نا، تو آزمائش جو ہے جو چیز حرام ہوگی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اور جس میں انسان کی کمزوری ہوگی انسان اللہ تعالیٰ وہیں سے آزماتا ہے، کیونکہ وہ ان کا رزق کا ذریعہ تھا۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ 3 طرح کے لوگ تھے نا بستی میں، ایک جو دھڑلے سے احکام الہی یعنی کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ بھی رہے تھے اور کہتے تھے کہ ان کمبختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو توڑ نہیں رہے تھے، سب کے دن کوئی تجارت نہیں کرتے، یعنی کہ وہ کاروبار جو ہے ان کے مچھلی پکڑنے کا نہیں پکڑتے تھے، اور پھر وہ جو ہے وہ نصیحت بھی کر رہے تھے کہ اس سے باز آ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہیں تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرا گروہ ہی بچا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو باز نہیں آنا، تو وہ تیسرا گروہ کہتا تھا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے لوگوں کو نافرمانی کرتے دیکھا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم صرف کہہ سکتے تھے، ہم سمجھا سکتے تھے، آگے سے منع انہوں نے ہونا تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے اس لیے ان کو کہا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ تیسرا گروہ ہی بچا تھا، باقی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، وہ جو ہے بندر جو ہے وہ بن گئے تھے۔ جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہیں کام کیے چلے گئے جن سے روکا گیا، ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، تو ذلیل اور خوار جو ہے وہ بن گئے بندر۔ یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا وہ قیامت تک برابر لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا، یہودیوں پر، جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں صفات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ درگزر رحم کرنے والا بھی، اور سزا بھی جب دینے پہ ہے تو وہ سریع العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ہم نے یعنی کہ خوف اور امید کے درمیان میں انسان کو اپنے ایمان کو رکھنا چاہیے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، یہ خود مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اچھے حالات بھی آزمائش، برے حالات بھی جو ہے وہ آزمائش ہوتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے، یعنی کہ جو چلے گئے، ان کے بعد میں جو اولاد آئی نالائق اولاد پیدا ہوئی، جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے، یعنی کہ دنیا کے مال کی حرص رکھتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی
متاع دنیا سامنے آتی تو لپک کر اسے جو ہے وہ لے لیتے تھے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے؟ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگ یعنی کہ تقوی رکھنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ابھی بس ہم پر جو ہے آگ گرے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ جو ہے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط راہ سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور عہد الست جب لیا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ کب ہوا تھا؟ جب ابی ابن کعب کہتے ہیں، بتایا کہ اللہ نے سب کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا، سب نے کیا فرشتوں نے، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر آدم کی سب اولاد جتنی قیامت تک نے آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو پیدا کیا، انہیں گواہی عطا کی یعنی کہ بولنے کی قوت عطا کی، اور انہوں نے جو ہے ان کو صورت عطا کی، پھر ان سے وعدہ لیا، پھر ان کو گواہ بنا کر پوچھا کہ اپنے آپ پر کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، کتاب بھیجی، پھر علماء کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات پہنچائے کہ دیکھو اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ یا یہ کہنے لگو کہ یہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے جو ہے انہوں نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بعد والوں کو ان کی نسل سے، ہم تو ان کی نسل سے پیدا ہوئے نا، ہمارا کیا قصور؟ پھر آپ ہمیں کس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر جو ہے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ انسان کو عقل اور شعور دیا ہے جس سے وہ اللہ کے راستے کو پا ہی سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ اب یہ ایک عالم کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، جس کو کتاب الہی کا علم آ گیا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کیا کیا اس نے؟ علم آنے کے بعد شیطانی وسوسے جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کی محبت میں جو انسان پڑ جاتا ہے، تو ہمیشہ عاجزی میں رہنا چاہیے جب بھی کتاب کا علم آئے، اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کی طرف جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ جھکنا چاہیے اور اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے۔ کون سی؟ قرآن کے علم کی وجہ سے۔ لیکن اس کی دل میں تو دنیا کی محبت آ گئی تھی نا، اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ وہ دنیا کی محبت میں جو ہے پڑ گیا، وہ زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، دنیا کی محبت کی طرف، اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان جو ہے وہ لٹکائے گا، نصیحت کرو، دین کی طرف بلاؤ تب بھی اسے دنیا ہی کی لالچ جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ بھری رہے گی۔ تو جس کو کتاب کا علم آ گیا، جس کے پاس اللہ کا جو ہے کلام کا علم پہنچ گیا، تو وہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہوگی، ادروائز یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ہمیں جو ہے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ جب انسان کو شیطانی وسوسے آئیں تو پھر انسان پر جو ہے شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، جب انسان شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ شیطان اپنے راستوں پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے جو ہے ہمیں بچائے۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہمارے دلوں کو ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھے راہ پر نہ لگانا، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگاتے۔
تو رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ حقایات ان کو سناتے رہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں کہ دنیا کی مثال، دنیا کی مال و متاع پر رال نہ ٹپکاؤ۔ جیسے کتا جو ہے اسے پتھر بھی مارو تو اسے لگتا ہے کہ کوئی ہڈی ہی میری طرف جو ہے وہ آئی ہے۔ تو اپنے جو اللہ جس کو دین کی نعمت مل گئی، جس کو قرآن کی نعمت مل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سنوا دی، اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا۔ تو کیا یہ نعمت کم ہے کہ ہم اللہ کی بات کو جو ہے وہ سن رہے ہیں؟ اور رہی دنیا کی بات، تو دنیا میں جو بھی آسائشیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہیں تو وہ ہمیں کوئی بھی جو ہے اس سے روک نہیں سکتا، وہ ہمیں مل کر رہیں گی۔ تو اسی لیے جو اللہ کا کلام سنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور شیطان مردود کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو یہ باتیں سناؤ، یہ حقائق سناؤ۔ یہ جو جن کے پاس قرآن کا علم آتا ہے وہ بعد میں دنیا میں پڑ جاتے ہیں، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ یہ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ جس سے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہر انسان کے یہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جن اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر ہم کیوں عمل کریں؟ یہ اس لیے لکھا ہے کہ ہر انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے عمل کرے گا۔ اس کے مطابق لکھ رکھا ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ انسان جو ہے یہ دوزخی ہے اور یہ جنتی ہے، کیونکہ وہ اللہ بنانے والا ہے۔ جو بنانے والا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں، کون اپنے اوپر ہدایت کے راستے بند کرے گا، دروازے بند کرے گا، اور کون کھول کر جو ہے وہ عمل کر لے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس دل دماغ ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ دل دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، اگر دل حاضر نہیں تو وہ عبادت بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ تو صرف ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنی حاضری جو ہے وہ لگوا رہے ہیں۔ دل کا حاضر ہونا ہر عبادت میں بے حد ضروری ہے، اور دل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دماغ سوچنے کے لیے دیا نا، تو سب سے پہلے دل کی بات کی ہے کہ دل اور پھر دماغ سوچنے کے لیے جو ہے دیے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ آنکھیں دیں، دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام، نہ دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھ کر پڑھتے ہیں نا اس لیے، اور سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقصد کیا ہوتا ہے جانوروں کا؟ کھانا پینا سونا، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو کہیں ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں؟ کھانے پینے سونے میں، یا ہم اللہ کے دین کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالتے ہیں؟ جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، کھو گئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو چکے ہیں، یعنی کہ سیدھے راستے سے پھر گئے ہیں۔ جیسے مشرکین نے کہا مثلا اللہ کے ذاتی نام میں سے بت کا نام لات رکھ دیا، جو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام تھے وہ اب انہوں نے بتوں کے رکھ لیے، اور اس کے صفاتی ناموں میں عزیزن تھا، انہوں نے عزا رکھ لیا۔ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یا اس کے ناموں میں کمی کر دی، مثلا ایک ہی مخصوص نام سے پکارا اور صفاتی نام کو پکارنا جو برا سمجھا جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو محفوظ رکھے گا، یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرنا جو ہے توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ یاد رہیں۔ ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا رہی۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں ہم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جو ہیں لے جائیں گے، انہیں خبر تک نہ ہوگی، ڈھیل دے گا اللہ تعالیٰ، اور انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا جائے گا۔ اور میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چال کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ یہ مکر جو ہوتا ہے یہ اللہ مکر چال ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تدبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جو ہے نعوذ باللہ جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ، اب انہوں نے جنون کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، حالانکہ وہ رفیق کیوں کہا؟ مجنون اس لیے کہا کہ آپ نے ایک اللہ کی بات کرنا شروع کر دی تھی، کہ اسلام کی بات کرنا شروع کر دی تھی، توحید کی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ رفیق کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے، یعنی کہ کعبے میں جو ہے
لوگوں میں رہے تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں ان کے ساتھ بڑے ہوئے، وہیں ان کے ساتھ زندگی گزاری. مجنون آپ کو نعوذ باللہ تب کہا جب آپ نے توحید کی بات کرنا شروع کی تھی. وہ تو ایک خبردار کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو ڈرانے والے ہیں، خبر لے کر آئے ہیں، برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع جو ہیں وہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا؟ کس چیز کو بھی خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول نہیں دیکھا؟ کس چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ جو دیکھو آسمان اور زمین میں دیکھا ہے کھول کر کے کوئی خدا کے سوا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے. کیا یہ ابھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے بعد کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان نہ لائیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی نہیں مانیں گے تو پھر کب مانیں گے؟ کب؟ جب موت آ جائے گی تب تو وقت ختم ہو چکا ہے. جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، پھر اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا. اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی کہ انسان جو ہے دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، خرید و فروخت نہ ہو سکے گی. کوئی آدمی اپنی اونٹنیاں دودھ دھو کر لوٹ رہا ہوگا، یعنی کہ واپس آ رہا ہوگا، وہ پی نہ سکے گا. کوئی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا. کوئی اپنا نوالا منہ تک لے جا رہا ہوگا، وہ اس کو کھا نہیں سکے گا. تو تب جو ہے ایک دم سے اچانک جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. تو ایک انسان آپ کے پاس آیا شخص، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم بار بار پوچھتے ہو، کیا تم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ یہ اچانک آ جانا ہے، اور قیامت اس کی شروع جس کی موت آ جائے گی. تو کیا ہم نے اس امتحان سے پہلے کیا ہم نے تیاری کر رکھی ہے؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گی. لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. آپ نے فرمایا کہ غیب کا علم، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سارے کا سارا غیب کا علم ہے، جتنا چاہا اللہ نے اپنے انبیاء کو جو ہے وہ دیا. اور کوئی بھی جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی انسان کی نجات ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جن سے اس کو جوڑا بنا دیا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے، ہر طرح کا سکون، ذہنی، جسمانی، اخلاقی، اور گھر میں جو رہنے کا سکون ہوتا ہے نا وہ. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس سے ایک خفیف سا حمل جو ہے رہ گیا جس سے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بھوجل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو بچہ اچھا سا دیا ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. تو جو ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو دل کو خطرات جو بہت سے ہوتے ہیں، اور پھر انسان اللہ سے دعائیں جو ہیں وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. جب اللہ تعالیٰ نے منہ مانگی جو ہے وہ نعمت انسان کو دے دی تو وہ پھر جو ہے وہ ایسے اسے یہ لگے کہ اللہ کے سوا جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے اللہ کے سوا کوئی اور بچائے گا، اس کی حفاظت کوئی اور کرے گا. اللہ نہیں کر سکتا جس نے عطا کی ہے. تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو نعمت ملے اولاد جیسی تو وہ اللہ ہی سے حفاظت کی دعا مانگے، وہ اللہ ہی سے جو ہے وہ حفاظت کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹے، لوگوں کی طرف نہ پلٹے. اگر لوگوں کی طرف پلٹا تو اللہ لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ نعمت اللہ تعالیٰ نواز سے تو پھر شکر بھی وہ اللہ ہی کا کرے. اس نے خوشی میں لوگوں کو بانٹنا ہے تو بانٹے، صدقہ کرے، اللہ کی راہ پر اللہ کے لوگوں پر خرچ کرے، لیکن وہ شکر بھی اللہ کا کرے گا اور حفاظت کے لیے بھی اللہ ہی سے پلٹے گا. اور اگر انسان نے ایسا نہ کیا تو انسان کا ایمان پھر کسی لائق نہیں ہے کہ وہ کرے دعا، نمازیں پڑھے اللہ کے لیے، جائے اللہ کے لیے اور پھر نہ مانگے کسی اور سے.
اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مشرک باتیں، شرک والی باتیں آ جاتی ہیں نا، کہ جب ہم کسی اور کو جو ہے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے ہی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے برابر ہی ہیں۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیں گے۔ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ یعنی کہ جو انسان جو ہے بتوں کو پوجتا ہے، تمام مشرکین جو ہیں جنہیں مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، وہ بھی کون تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے۔ کہاں سے بت پرستی شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کے بارے میں صحیح جو بخاری میں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے لوگوں نے ان کو بت بنا کر جو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کیا سن سکتے ہیں؟ کان رکھتے ہیں جن کو پکارے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ کنہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرا حامی اور مددگار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے ایک کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے، برخلاف اس کے کہ تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھتے، بیٹھے تو ہیں لیکن وہ ہے نہیں ہیں یہاں پہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر تو آ رہے ہیں لیکن نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین جو ہے وہ کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ پر آپ کام کرتے چلے جائیں، جاہلوں سے نہ آپ الجھیں، نہ ان کو جو ہے نہ آپ ان کی باتوں میں جو ہے وہ نہ آئیں۔ اور آپ کو خطاب کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ پر نکلے، اللہ کا کام کرے، تو نہ لوگوں کے مذاق اڑانے پر آپ جائیں یا نہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آپ کے پیچھے کہہ رہے ہیں یا آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہیں تو پھر لوگوں سے جو ہے اپنا الجھیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے، وسوسہ ڈالے تو کیا کرو؟ اللہ کی فوراً سے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دو۔ وہ سب کچھ شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال آیا، اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یعنی کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں انہیں شیطان کے وسوسوں کا پتہ چل جاتا ہے، جب ان کے دل میں برا خیال آتا ہے نا، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، وہ فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہی کی کجروی میں ان کی راہ میں جو ہے کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ اس کے شکار ہوتے ہیں وسوسوں کے، تو وہ پھر شیطانی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کے لیے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ معجزہ آپ کیوں نہیں لے کر ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، اب قرآن پاک کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب پڑھا جائے تو کیا کرو؟ توجہ سے سنو، خاموش رہو، اور خاموش رہنے کا بھی کہو کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، کوئی عام کتاب نہیں پڑھی جا رہی، نہیں سنی جا رہی، اس کا ادب بھی ہے کہ ادب سے بیٹھیں، پاؤں پسار کے نہیں بیٹھ سکتے، لمبے پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ ٹیک پہ ایسے جو ہے وہ صوفے پہ یا ایسے بیڈ پہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ سکتے، ادب ہے، اور جو با ادب ہے وہی با مراد ہے، اور جو بے ادب ہے وہ بے مراد رہتے ہیں۔ شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے تو قرآن پاک اب توجہ سے سنیں گے، شور نہیں مچائیں گے، نہ مچانے دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے ملتی ہے پھر قرآن پاک پڑھنے سے، سننے سے۔ کیونکہ سننا اس لیے ضروری کہا گیا کیونکہ سننے سے انسان کے اعمال بدلتے ہیں بنسبت پڑھنے کے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں۔ کہا ہلکی آواز کے ساتھ، جو لوگ منہ میں پڑھتے ہیں اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے ہیں تو وہ دل میں پڑھنا کچھ نہیں ہوتا، دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ انسان کا زبان کا پڑھنا اور ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے جب ہم کچھ پڑھیں، کوئی تسبیح پڑھیں، کوئی یاسین پڑھیں، کوئی اللہ کا کلام پڑھیں، تو ہونٹوں کا ہلنا، زبان کا چلنا اور دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ تم لوگوں میں سے نہ ہو جا جو غفلت میں پڑے ہیں، جو فرشتہ تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، قریب ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سورہ انفال۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو۔ جب مسلمانوں اور مشرکوں کی جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں تو مشرک جو ہیں شکست کھا کر جو ہے وہ جب قید ہو جاتے ہیں، جو ان کا مال جو مسلمانوں کو ملتا ہے اسے کہتا ہے مال غنیمت، ایک مسلمانوں کو جو ہے فائدے کا مال۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے نا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جو جنگ بدر میں جو ہے وہ آئی تھی۔ جنگ بدر میں بھی جو ہے مال غنیمت کی تقسیم میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا تھا۔ جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ جنگ بدر 2 ہجری کو ہوئی، 17 رمضان کو۔ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر تھی، نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ان کی سرگردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جو ہے وہ جا رہا تھا، چونکہ مسلمانوں کا بہت مال اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا یا کافروں نے چھین لیا، نیز کافروں کی طاقت اور قوت کو توڑنا بھی وقت کا تقاضا تھا۔ اس کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ اس قافلے پر حملہ کرنے کا، اور مسلمان اس نیت سے مدینے سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی، چنانچہ اس نے جو ہے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرا مکہ اس کی اطلاع بھجوا دی، جس پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا، بدر کی جانب چل پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو صحابہ کے سامنے رکھ دیا معاملہ، اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں یعنی کہ تجارتی قافلہ اور لشکر میں کوئی ایک چیز تمہیں حاصل ہوگی۔ بعض صحابہ لڑائی میں تردد کا اظہار کیا اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے صحابہ نے لڑنے میں تعاون کا یقین دلایا۔ اسی پس منظر میں جو ہے آیت نازل ہوئی، یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ تجارتی قافلے کو چھوڑ کر لشکر قریش سے لڑنا بعض افراد جو ہے بالآخر ناگوار سمجھا، لیکن مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوا۔ وہ اس لیے مسلمانوں نے ناگوار سمجھا کیونکہ وہ بے سر و سامانی کی جو ہے ان کی حالت تھی۔ مومنوں میں سے ایک یہ گروہ کے ناگوار انہیں گزرا، وہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، وہ اس حق کے معاملے میں تو اس سے جھگڑ رہے تھے در حال کہ وہ صرف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں کو دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی کیفیت کا اظہار ہے کہ بے سر و سامانی تھی نا، اور ہے بھی مٹھی سے تھوڑے سے 313 تھے، اور وہ کافر جو مسلمان 313 کافر ہزار کے قریب تھے، 1000۔
ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہی تھی۔ یاد کرو وقت جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا تم تجارتی قافلہ جو ہے تمہیں مل جائے گا، یا تم جو ہے کفر سے جو ہے وہ جنگ جیت جاؤ گے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے گا، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے، باطل جو ہے باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یعنی کہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ جنگ بدر میں جو ہے یہ پہلے چلے گئے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنی جگہ متعین جو ہے وہ کر لی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، تو بارش جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برسا دی تاکہ ریتلی زمین میں نقل و حرکت جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور بارش سے جو ہے وضو جو ہے یہ کر لیں آسانی سے، وضو سے آسانی ہو تاکہ وسوسے بھی جو ہے ان کے دلوں میں نہ آئیں۔ اللہ نے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو جو ہے وہ دور کر دیا، یعنی کہ جنابت، کوئی صحابی جنابت کے جو ہے اسی میں بھی جو ہے غسل کیے بغیر ہی جو ہے وہ چل پڑے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر جو ہے وہ پاک کر دیا۔ وہ تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے، دلوں اور قدموں کو جما دے۔ اور وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ خاص اللہ کی اور فرشتوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کی مدد آئی جنگ بدر میں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر جو ہے چوٹ لگاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے فرشتوں کو کہ کافروں کے جوڑ پر جو ہے ضرب لگاؤ، انہیں معذور کر دو۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اس کا مزہ چکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو، یعنی کہ وہاں سے بھاگو نہ، مقابلے کے دن پیٹ نہ پھیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو۔ جس نے اس موقع پر پیٹ پھیری یعنی کہ وہ بھاگ گیا، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ تو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بھاگ سکتے ہیں کس طرح؟ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف ہو جائے، دشمن سمجھے کہ یہ شکست زدہ ہو گیا، پھر بھاگ رہا ہے، پھر ایک دم پینترا بدل کر دشمن پر حملہ کر دے، یہ جنگی چال ہے، اس طرح بھاگ سکتے ہیں۔ دوسری یہ میدان جنگ میں مجاہد جو ہے لڑتا تنہا رہ جائے تو ایک طرف ہو جائے تاکہ اپنی جماعت سے پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے وہ دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر سکے، یعنی کہ جنگی چال کے لیے، جنگ ہی کے لیے جو ہے بھاگنا ضروری ہے، جنگ چھوڑ کر بھاگنا جو ہے وہ منع ہے، وہ حرام ہے جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا۔ جس نے تو اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اگر وہ چھوڑ کر میدان جنگ بھاگ گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے، یعنی کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو اللہم اجرنا من النار، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی جس سے کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ چندیا گئی تھیں۔ مسلمانوں کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یک بارگی کفار پر حملہ آور ہوئے۔ تو اسی طرح اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو رسول کا تھا مگر ضرب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی۔ مومنوں کے ہاتھ جو اس کے کام میں استعمال کیے گئے ہیں تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو کامیابیاں چاہیے تو آزمائشیں تو پھر ضروری ہیں۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب کہ فیصلہ آ گیا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اب باز آ جاؤ کس سے؟ کفر سے، تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔
ورنہ پھر پلٹ کر اس کی جماعت کا اعادہ کرو گے، یعنی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرو گے، تو ہم بھی سزا کا اعادہ کریں گے، دوبارہ تمہیں وہی سزا ملے گی جنگ بدر میں جیسے تمہیں شکست ملی تھی، اور تمہاری جمعیت یعنی کہ فوج خواہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کافروں کی جتنی بڑی تعداد ہو، باطل کی جتنی مرضی تعداد ہو، مومنوں کی تعداد کم بھی ہے نا تو کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس کی سرتابی نہ کرو، اور ان لوگوں نے سرتابی یعنی کہ منہ نہ موڑو، نافرمانی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ہم نے بھی پچھلے بارے میں پڑھا ہے۔ منافق آتے تھے کیا کہتے تھے؟ سمینا بٹ و اسینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جنت میں داخل ہوگی ما سوا جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کافروں کا طریقہ ہے یہ بہرے گونگے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور عقل سے کام نہیں لے کر اپنے عمل کو بدلتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، یعنی کہ دل میں اگر اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ ہے، ہدایت کی طلب ہوتی تو اللہ انہیں بات سنوا دیتا اور وہ دل میں اتار بھی لیتے، لیکن دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کا تو جتنا مرضی سنے جائیں انہوں نے بدلنا نہیں ہے۔ لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ وہ منہ پھیر جاتے، یعنی کہ اگر نہ سننے کے دل میں جو ہے وہ جذبہ ہو تو انسان سن بھی لے تو وہ بدل نہیں سکتا، کیونکہ اندر خیر خواہی نہیں ہے۔ جب خیر خواہی نہ ہو، ہدایت کی طلب نہ ہو تو انسان حق پھر قبول نہیں کر سکتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہے، دلوں کے بھید تک جانتا ہے، تو اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اب اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ کہا گیا، ہم نے یہ ماننا ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، یا مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف جو ہے وہ پھیر دے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی کہ عام عذاب، کثرت بارش، سیلاب، زمینی اور آسمانی آفات، نیک و بد سب متاثر ہوتے ہیں ایسے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک سے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا۔ مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان ہے۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو چاہا جائے پناہ دی۔ مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام اور راحت سے ہمکنار ہوئے اس کا ذکر ہے۔ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچائے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خیانت نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ سامنے فرما بردار اور جب تنہائی میں اکیلے میں ہو تو تب نافرمان ہو۔ اپنی ایمانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ ایمانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتماد کر کے اس کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داری ہو، وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری ہو، یا اجتماعی معاہدات کی ہو، یا جماعت کے رازوں کی ہو، یا کسی یعنی کہ ایک جماعت ہے، مٹھی بھر کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں راز ہیں اور ایک جا کے وہ راز دوسروں کو بتائے، تو یہ کیا ہے؟ بد دیانتی امانت ہے۔ جان رکھو تمہارے مال، تمہاری اولاد حقیقت میں سامانِ آزمائش ہیں۔ مال اور اولاد کیوں؟ مال کیونکہ آزمائش ہے کہ تم اللہ کی راہ پر لگاتے ہو، اللہ کی مخلوق پر لگاتے ہو، اور تمہاری اولاد کیوں آزمائش ہے کہ تم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہو، تمہاری اولاد کو تم کیسا بنا رہے ہو، کیا اس کی اصلاح بھی کر رہے ہو کہ نہیں۔
سوائے صرف دنیاوی تعلیم تو نہیں دے رہے، دینی تعلیم بھی ان کو دے رہے ہو کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت تھی جو دنیا میں محتاج تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے ریوڑ میں 2 بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال اور حب جاہ کسی کے ایمان کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جو ہے جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی جو ہے تدبیر کر رہا تھا، اللہ سب والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں جو پہلے سے لوگ جو ہیں وہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی خدایا اگر یہ واقع حق ہے آپ کی طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ استغفر اللہ، یہ مکے والے کہتے تھے پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آیا کرتا ہے، جبکہ آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھا تو عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور ان کو عذاب دے دے۔ تو کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ اب یہ جو عذاب آیا کیوں آیا؟ کیونکہ لوگوں نے توبہ کرنا چھوڑ دی تھی، اپنے گناہوں پر اصرار کرتے چلے جا رہے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، جس کو چاہتے آنے دیتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے نہیں آنے دیتے ہیں۔ کون؟ یہ قریش، خانہ کعبہ، مشرکین جو تھے، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ مشرکین خانہ کعبہ کا متولی جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ رکھوالے ہیں ہم، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی کیا نماز ہوتی ہے، کیا نماز پڑھتے ہیں یہ جو متولی بنے ہوئے ہیں؟ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کر رہے تھے۔ اب عذاب کیا تھا؟ فتح مکہ ان کے لیے عذاب کی حیثیت ہی رکھتا تھا۔ وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے تھے، یعنی کہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنا مال جمع کر رہے تھے، اور ابھی وہ خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ تو ہم اپنے مال کس طرف لگاتے ہیں؟ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے، مشرک اور مومن کو الگ کر دے، ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، یعنی کہ کافروں کو اکٹھا جو ہے جہنم رسید کر دے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی جو ہیں دیوالیے ہیں۔ تو اللہم اجرنا من النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں، کیا باز ہیں؟ مسلمان ہو جائیں، جو پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے، یعنی کہ پھر وہ کفر ہی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام قبول کر لیا نا، جس کافر نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے، یعنی کہ ان پر کیسا عذاب ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نہیں مانا تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین یعنی کہ شرک باقی نہ رہے، دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، یعنی کہ محافظ ہے، وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کیا ذہن نشین باتیں کی کہ دل کا چین، دل کا سکون ایمان اور تقوی سے ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ مان لی جائیں اور اپنے اندر تقوی جو ہے پیدا کیا جائے، وہ دل کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو کوئی بھی نعمت ملے، دینی ہو دنیاوی ہو، وہ کہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ انسان کا کمال نہیں ہوتا، اللہ کے احسانات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اللہ مصیبت میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف عاجزی سے پلٹے، اچھے دن کا گمان رکھ کے صبر کریں، اچھے دن آئیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اچھے دن آئے، موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں آئے، ان کو جو ہے وہ غلامی سے نجات دی، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ پار لے گئے، کہاں پہ؟ فرعون کی غلامی سے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی اچھے دن دکھائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس کے عذاب سے ہمیں نکالے گا۔ تو اچھے دن جب آئیں گے تب بھی ہمیں ایسے ہی رہنا ہے جیسے اب ہم ہیں، اب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، شکر گزار ہیں، ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر گزار اور اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت بھی جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ جب کتاب الہی کا علم مل جائے تو دنیا کی لذتوں سے بچنا ہوگا، نہیں تو یہ دنیا اپنی طرف کھینچ لی جائے گی۔ دنیا گزارنی ہے تو سب چیزیں استعمال بھی کرنی ہے، لیکن دین کو نہیں بھولنا ہے۔ موت بھی اچانک آ جاتی ہے اور قیامت بھی اچانک آئے گی۔ جب موت آ گئی، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع، کیونکہ مہلت انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں موت کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ آ جائے۔ اور ایک اس لیے کہا نا، ایک دم غافل 100 دم غافل، یعنی ایک دم غافل ہو تو انسان پتہ نہیں کتنی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ تو ہر دم انسان کو چوکنے رہنا چاہیے کہ شیطان اس کو وسوسے میں ڈال کر اللہ سے دور نہ کر دے۔ شوہر بیوی کا جوڑا بنایا تھا کہ سکون حاصل کریں، بے سکونی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ نہیں بنایا ہے۔ ایمان والے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، سچے اطاعت کرنی چاہیے۔ سچے اہل ایمان وہ جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتا ہے۔ کیا ہمارا دل لرزتا ہے؟ تو دل لرزتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ان کو۔ جب گناہوں سے بچتے رہتے ہیں نا انسان، اور جب انسان اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جس کے پیچھے دشمن لگے ہوں اور وہ محفوظ قلعے میں آ جائے، یہ حدیث ہے۔ کیونکہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا، رزقا حلالا طیبا وتوبات قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله